दोस्तों, निकाह या विवाह के सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी है। आज सवाल नंबर 5 आपके सामने ये है कि शादी के महंगी शादियों के नुकसानात क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि इसके जो शरई नुकसानात हैं, ये मामला चूँकि प्योरली हलाल और हराम का मामला है, शरई तौर पर इसको ख़तई नाजायज़ करार दिया गया है। जिन शादियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के तरीक़े से हटकर जितनी चीज़ें होती हैं, इसका जायज़ा तो पूरी किताब में हमने लिया है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि इसके जो सोशल लेवल पर नुकसानात हैं, इसके जो इकोनॉमिक लेवल पर नुकसानात हैं, हम उसका जायज़ा लें। इसके लिए तो यकीनन कई घंटे दरकार हैं, लेकिन चूँकि इंग्लिश का एक मुहावरा है कि ए वर्ड टू वाइज, अक्लमंद आदमी को इशारा काफ़ी होता है। तो और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारे के सारे समझदार लोग हैं, तो मैं सिर्फ इशारों में तकरीबन कई नुकसानात हैं चंद एक पेश करूंगा मैं। चूँकि जो सोसाइटी में हार्डली 5 या 10% लोग जो पेट भरे होते हैं, जिनके पास माल बहुत है, जो खुशी से खर्च करने को जायज़ समझते हैं, वो लोग सवाल करते हैं, झिझलाहट में सवाल करते हैं, हमारी पूरी तहरीक से फ्रस्ट्रेट होकर, इरिटेट होकर सवालात करते हैं कि भाई आखिर इसमें क्या नुकसान हो रहा है। वो समझते हैं कि उनके घर में सब खैरियत से है तो सारी दुनिया में खैरियत से है, लेकिन इन लोगों की वजह से जो 90% कौम मुसीबतों का शिकार हो रही है, इनका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। आप नुकसानात गिनते जाइए, मैं इशारों में बात करूँगा। सबसे पहले नंबर 1 ये है कि इसकी वजह से गुर्बत और इफलास में जिस तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है, ये कौम अब दलितों से भी कहीं ज़्यादा बदतर होने वाली है, क्योंकि बाप और भाई का पूरा पैसा जब शादियों पे खर्चा हो रहा है, तो फिर ये बचेगा कहाँ पर पैसा। अभी आपने देखा कि कोविड-19 की वजह से जितने लोग परेशान हुए, उनको राशन किट वगैरह तकसीम किए गए। इन लाइनों में तो ज़्यादातर वो लोग भी आए थे जिन लोगों ने अपनी बेटियों की शादियों में 2-2 लाख, 4-4 लाख और 8-8, 10-10 लाख भी खर्चा करने वाले लोग थे, वो इस लाइन में आ गए। इससे गुर्बत और इफलास बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, कितने लोग मिलते हैं कि हमारे अब्बा का एक प्लॉट था फलान जगह पे, आज होता तो 1 करोड़ रुपए का होता था, लेकिन वो बड़ी आपा की शादी में बिक गया। और फिर आप ये भी देखिए कि जिस तेज़ी के साथ न्यू सिटी डेवलप हो रही है, हैदराबाद, बॉम्बे, लखनऊ, कहीं भी चले जाइए, आप किसी टावर में, किसी बड़ी बिल्डिंग, बड़े हॉस्पिटल, बड़े कॉरपोरेट ट्रेडिंग हाउस में ये नहीं देखेंगे कि वहाँ कोई सीईओ मुसलमान है, लेकिन वहाँ चपरासियाँ, वहाँ ड्राइवर, वहाँ वॉचमैन, ये सारे मुसलमान हैं। सबकी एक ही स्टोरी है कि जितना पैसा था, एक घर था, थोड़ा बहुत जेवर था, वो बेटियों की शादी में बिका है। दोस्तों, दूसरा नुकसान ये है कि इसकी वजह से, बेटियों की शादियों की वजह से लोग मजबूर हो गए हैं इमोरल सोर्स ऑफ इनकम पैदा करने के लिए। झूठ बोलने, धोखा देने, कत्ल करने, ज़मीनों पे कब्जे करने, रिश्वत देने, रिश्वत लेने। तीसरा ये है कि सूद का कारोबार इससे बढ़ता जा रहा है। लोग नेट कैश अफोर्ड नहीं कर सकते, ईएमआई में खड़े हैं। ईएमआई सबसे बड़ा हराम है। इसकी तफसीलात लाइफ इंश्योरेंस एंड मुस्लिम्स जो मेरी बुक है उसके अंदर बहुत तफसील के साथ हमने लिख दिया है। अगर आप हमें फ़ोन करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको भेज देंगे, उर्दू में, इंग्लिश में कॉपी है। लेकिन ये ईएमआई की वजह से कितनी बर्बादियाँ हो रही हैं, ये एक मुकम्मल सब्जेक्ट है दोस्तों। फिर इसका जो तीसरा नुकसान है दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला, ऊपर वाला हाथ, तनख्वाह देने वाला हाथ, खैरात देने वाला हाथ, चंदा देने वाला हाथ, पैसा बांटने वाला हाथ, ये बेहतर है पैसा लेने वाले हाथ से। आप बिजनेस करने के लिए, ऊपर वाला हाथ बनने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ है? पैसा चला गया बेटी की शादी में, पैसा चला गया बहन की शादी में, हमारे दादा जान और नाना जान ने हमारी फूफों और खालाओं की शादी में सारा पैसा बांट दिया। और आज ये जितने हमारे फूफा जान और खालू जान हैं, ये वो सारे हैं जिन्होंने हमारी जायदादों को, हमारे बाप के, हमारे माँ के हिस्सों को पूरा खा गया है। फिर ये उसके बाद हमारी बड़ी आपा की शादी में हम अब्बा जान ने बेच दिया बाकी जायदाद। तो ये हमारे जितने भौनई हजरात हैं, ये सारे के सारे इन लोगों ने हमको मजबूर कर दिया है नौकरियां करने पर। हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, नौकरी कर रहा है, तनख्वाह ले रहा है, तनख्वाह हाथ, निचले हुए हाथ से, यदुस्सुफला। और जो नहीं है वो बेचारा वेल्डर, मोल्डर, ड्राइवर, ये जितने लो प्रोफेशंस हैं, मुसलमान कोई बड़े प्रोफेशन पे नहीं है इन शादियों की वजह से दोस्तों। फिर इसकी वजह से बेहिसी इतनी बढ़ गई है कि लोग, बिलखुसूस लड़कियों के भाई, कितनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं। लेकिन जब इनकी अपनी शादी का वक्त आता है तो ये किसी दूसरे घर में जाकर, किसी दूसरे घर पर वही डाका मारते हैं, अपने सालों को वही डैमेज करते हैं जो एक भौनई इनके घर पे डाका मार के जा चुका है, जो एक भौनई इनको तकलीफ पहुंचा चुका है, ये वो कर चुके हैं।
پھر دوسرا ضمیر مر جاتا ہے دوستو. آپ کو معلوم ہے کہ 90% شادیاں قرضوں پہ ہو رہی ہیں, سود پہ ہو رہی ہیں, کتنی مشکلوں سے ہو رہی ہے ہر شخص جانتا ہے. لیکن جب ایسی دعوت میں کھانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ شادی کتنی مشکل سے ہو رہی ہے. کیا وہ ایسی شادیوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتا دوستو؟ پھر ایک اور جو نقصان ہے دوستو, عورتوں کے اندر جو خود غرضی پیدا ہو رہی ہے, عورت کی دشمن ہوتی جا رہی ہے. ایک عورت جانتی ہے کہ اس کے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوئی تھی شادی کے وقت میں, اس کی شادی کے وقت میں. اب اس عورت میں بجائے دوسری عورت کے لیے ایک جذبہ ہمدردی پیدا ہو کہ میں اپنی آنے والی بہو کے ساتھ وہ ہونے نہیں دوں گی جو میرے ساتھ ہوا ہے, بجائے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ آنے والی بہو کے ماں باپ سے بدلہ لیتی ہے, آنے والی بہو سے بدلہ لیتی ہے. یہ بے ضمیری, بے حسی, خود غرضی نہیں ہے تو اور کیا ہے دوستو؟ بے ضمیری کی انتہا یہ ہے کہ پلنگ بیوی کا ہے, مرد آدمی سو رہا ہے, گاڑی بیوی کی لائی ہوئی ہے, آدمی ڈرائیو کر رہا ہے, پیسہ بیوی کا لایا ہوا ہے جوڑے کی رقم کا, آدمی اس کو انجوائے کر رہا ہے. اس جہیز کی وجہ سے بے ضمیری ایکسٹریم پہ پہنچتی جا رہی ہے دوستو. اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. پھر میں ایک بات بتاؤں, مہاراشٹر, بہار وغیرہ کے اندر بچت گھٹ کے نام سے مسلمان عورتوں کو جو قرض دیے جا رہے ہیں شادیوں کی وجہ سے, عورتوں کی عزتوں کا نیلام ہو رہا ہے. کسی بھی مہاراشٹر میں رہنے والے سے پوچھئے, بہار میں رہنے والے سے پوچھئے دوستو. پھر بدترین نقصان, آپ کی حمیت, آپ کی خودداری کا امتحان, ہماری لڑکیاں کس تیزی سے پروسٹیٹیوشن میں, اسیمیلیشن میں, لیونگ ان ریلیشن شپ میں جا رہی ہیں. آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے دوستو. بہار, یو پی وغیرہ کے اندر تو اب 2 سال کی شادی, 3 سال کی شادی, 1 سال کی شادی کا سسٹم شروع ہو چکا ہے, کیونکہ لڑکی کے ماں باپ جہیز نہیں دے سکتے. تو اس لیے جو لوگ پیسہ رکھتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے 1 سال 2 سال کے لیے لڑکی کو ہائر کر کے لاکھ 2 لاکھ روپے دے رہے ہیں دوستو. اس کی وجہ سے خاندانوں میں لالچ اور ہرس کے مقابلے شروع ہو چکے ہیں دوستو. ایک تائی اگر اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کو 15-20 لاکھ خرچ کرتی ہے تو پھر وہ اس عورت کی وجہ سے اس کی ننندیں, اس کی دیورانیاں, اس کی اپنی کزن سسٹر کے اندر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ اگر سنت پر شادی کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن جس جگہ آپ کی بیٹی جانے والی ہے وہاں پر پتہ چلا کہ پہلے سے جٹھانی نے 50 لاکھ کی شادی کر کے آئی ہے, ننند کی شادی 40 لاکھ کی ہوئی ہے, آپ کی بیٹی کی زندگی گزارنا وہاں پر مشکل ہو جاتا ہے. پھر ان جہیز والی لیوش شادیوں کی وجہ سے منافقت بڑھ رہی ہے. کتنے لوگ جہیز حرام ہیں کہتے ہیں, کتنے لوگ مہنگی دعوتیں کرنے کے خلاف ہیں, فضول خرچوں کے خلاف ہیں, لیکن یہ لوگ جا کے خود ان شادیوں میں شریک ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اپنے بیٹا بیٹی کی بھی شادیاں ایسی ہو رہی ہیں. جب وہ لوگ ان کی شادی کی دعوت میں آتے ہیں, یہ ان کی شادیوں کی دعوت میں جاتے ہیں. یہ پوری منافقت ہے, جبکہ اسلام کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کے حرام مال کو مت کھاؤ. یہ شادیوں کا بائیکاٹ جب تک نہیں کریں گے یہ شادیاں رک نہیں سکتی دوستو. ویمن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے, جینڈر جسٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے, طلاق اور خلا میں اضافہ ہو رہا ہے. طلاق اور خلا تو 1% ہی ہو رہے ہیں, لیکن اسٹرین ریلیشن شپ, مار پیٹ, جھگڑے, اختلافات, وکیلوں کے چکر, عاملوں کے چکر دیکھتے چلے جائیے کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. کبھی سوشل ریفارم سوسائٹی کے آفس کو تشریف لائیے, ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. پھر لڑکیوں کی اچھے رشتوں کی وجہ سے تعلیم نے اور لڑکیوں کی شادی کو مشکل بنا دیا ہے, کیونکہ لڑکیاں ساری کی ساری 30 سال کی ہے میجورٹی آج آپ کی. ان سے شادی کون کرے گا؟ لڑکے والے جب آتے ہیں تو ان کو 20-21 سال کی بچی چاہیے. یہ بچیوں سے شادی کون کرے گا؟ یہ بچیاں کہاں جائیں گی؟ آئندہ 10 to 15 ایئرس میں یہ مسئلہ تو بہت خطرناک صورت اختیار کرنے والا ہے. پھر ایک اور نقصان یہ ہے کہ لڑکیاں اچھے رشتے کی چکر میں, جہیز بچانے کی چکر میں اچھا زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں. دوسری طرف لڑکے جہیز میں سب کچھ مل جائے گا, کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, یہ کہہ کر لڑکے پڑھائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا مسلمان کوئی بھی کسی کمپیٹیٹیو ٹیسٹ میں نہیں ہے, کسی پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں نہیں ہے, صرف لڑکیاں جا رہی ہیں. جب یہ لڑکیوں کی شادی کا وقت آئے گا اور لڑکے سارے کے سارے میٹریکولیٹ ہوں گے یا گریجویٹ ہوں گے, لڑکیاں ساری ایم ایس سی پی ایچ ڈی ہوں گے, تو کیا لڑکیاں بے وقوف ہیں جو اپنے سے کم اسٹینڈرڈ اور کم ایجوکیشن کے لڑکوں سے شادیاں کریں گی؟ تو پھر جب وہ کوئی غلط فیصلے کریں گی تو یہ جہیز لینے والوں کے ان کو شرم آنا چاہیے کہ جب وہ واٹس ایپ فارورڈ کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی نے فلاں غیر مسلم سے شادی کر لی, ان کو شرم کیوں نہیں آتی کہ جب انہوں نے جہیز لیا تھا اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ امت کی غریب لڑکیوں سے شادی کرنا ہم پر فرض ہے, ہم کو بغیر جہیز کے شادی کرنا ہمارے اوپر فرض ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچا تھا انہوں نے؟ اور آخری بات ہے دوستو,
چونکہ آج امت جس بدترین دور سے گزر رہی ہے، گھروں سے سر پہ کفن باندھ کر نکلنے کی ضرورت ہے، اپنی جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کی نسلیں غلام پیدا ہونے والی ہیں۔ لیکن اس سے بچانے کے لیے جہاد چاہیے، مجاہدانہ ہمت چاہیے، جذبہ چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ یہ حوصلہ جہیز لینے والوں کو اس لیے نہیں آ سکتا کہ وہ جو 15 20 لاکھ 25 لاکھ کی شادی لے کر آئے ہیں، وہ دراصل رکھوالے بن کر لائے گئے ہیں، وہ چوکیدار کے طور پر لائے گئے ہیں کہ ان کی بیٹی کے جہیز کی حفاظت کرو۔ وہ بغیر اجازت گھروں سے نکل نہیں سکتے۔ وہ صحابہ تھے کہ ایک جنگ سے آتے تھے دوسری جنگ کے لیے، ابھی تو زخم بھی سوکھے نہیں لیکن نکل جاتے تھے، کیونکہ ان کو بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ نہیں تھا، بہنوں کی شادی کا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن آج جس سسرے نے آپ کے اوپر 50 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، وہ اجازت نہیں دے گا کہ آپ گھروں سے نکلیں۔ اس قوم سے مجاہد پیدا ہونا اب ناممکن ہے۔ دوستو جہیز کے نقصانات گنانے تو کئی گھنٹے چاہیے، چند ایک آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس لعنت سے بچنے کی۔ ہمارا یہ اگر آپ کو مزید تفصیل چاہیے تو سوشل ریفارم سوسائٹی کے بکس، آرٹیکلز، فیس بک، یوٹیوب چینل، ویب سائٹ، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہمارا نمبر ہے، ہم سے رابطہ کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ جب تک کہ ہم جہیز کے فرنٹ پہ نہیں لڑیں گے، ایجوکیشنل ریفارمز، اکنامک ریفارمز، پولیٹیکل ریفارمز، یہ کچھ بھی کام نہیں کریں گے۔ دوستو آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، لیکن ملاقات کیجئے، بات سمجھ میں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔